So the amazing poem written by the most amazing Orientalist writer, Maulana Jalaluddin Rumi, who was changed by Shah Shams Tabriz. بہت ہی ڈفرینٹ پرسپشن ہے پوری ریسرچ ورلڈ جہاں پہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں, تھیسز ہو رہے ہیں. دا ہول کوشچن از واٹ کمز فرسٹ, کون کس کو انفلوئنس کرتا ہے. یو وڈ ہیئر امیزنگ ورڈز لائک پاتھ انالیسز, اور نہیں ان دونوں کے درمیان اور بھی کچھ آتا ہے. سو دا ہول اسٹوری از واٹ انفلوئنسز واٹ ان دا کازل ریسرچ which most of the people are doing. But there is an amazing story which could only have taken place جب مولانا جلال الدین رومی جیسے انسان لکھ رہے تھے. خوبصورت سی انگلش ترجمے کے ساتھ, cause and effect. The branch exists only to bear the fruit, the knowledge of which resides in the root. Would a gardener plant and tend the vine without the promise of the grape and wine? Before this truth, let all you reason pause. What you thought was effect is but the cause. Hello from the outside, at least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. بہت امیزنگ بات ہے کہ مولانا روم پوچھتے ہیں کبھی بے شک دیکھنے میں ایک سیڈ سے ہی درخت بنتا ہے اور اس درخت پہ پھل لگتا ہے, لیکن کبھی کسی فارمر نے سیڈ اس لیے بویا ہے کہ صرف سیڈ بونا تھا؟ نہیں, وہ اس لیے تو نہیں بوتے, مگر ان کے پیچھے ڈریم ہوتا ہے کہ یہ جلد درخت بنے گا. Make it out of that town when nothing ever happened. It's no secret that the both of us are running out of time. Hello from the other side, I must have caught 1,000 times. اور پھر جتنے بھی وہ درخت اگتے ہیں یا جتنی بھی وہ چیزیں اگ رہی ہوتی ہیں ان کے پیچھے ایک مقاصد ہوتے ہیں, ان کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے جس کے لیے ہم وہ سب کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ اگر ایک سیڈ کو اگر آپ بوئے اور وہ کبھی درخت نہ بنے, آپ اس ایگزاسٹو ایکٹیویٹی میں کبھی نہیں جائیں گے. آپ کبھی ایسی کوئی چیز نہیں بنانا چاہیں گے جس کے پیچھے یہ سب کچھ چل رہا ہو, یا وہ چیز اتنی خوبصورت ہی نہ ہو, یا اس کے پیچھے کوئی طاقت ہی موجود نہ ہو. آپ کبھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے. تو یہ خوبصورت سی لائن, وڈ اے گارڈنر پلانٹ اینڈ ٹینڈ دا وائن without the promise of the grape and wine. کبھی کوئی گارڈنر اس لیے بھی پودا لگاتا ہے کہ وہ آگے جا کے پھل نہ دے. تو مجھے بتائیے کہ سیڈ نے پھل کو جنم دیا, سیڈ کاز تھا پھل کے ایفیکٹ کا, یا پھل وہ کاز ہے جس نے مجبور کیا فارمر کو کہ آپ وہ سیڈ لگائیں. This amazing thought could have only came from the pen of Maulana Rumi. I usually invite people just to think out of the box, just to come out of the box. ایسی پوائنٹس, ایسی چیزیں ہمیں ہلاتی ہیں اور ہمیں چیزوں کی ٹیلیولوجی کے بارے میں دیتی ہیں. ہم اس کے اوپر کافی بڑی زیادہ گفتگو کرتے رہتے ہیں. ٹیلیولوجی ہر چیز کے مقصد کے اوپر گفتگو کرتی ہے. ایک لکڑی جو درخت کی صورت میں آتی ہے لیکن وہ وہیں نہیں تھم جاتی, وہ کسی بہت بڑے انسان کی تلوار کا حصہ بن جاتی ہے. یا اس کے علاوہ اگر وہی لکڑی کسی بہت ہی بڑے انسان کی کرسی بھی بن جاتی ہے, وہ اپنے مقصد کی طرف بڑھتی ہے, وہ اپنے اینڈ ریزلٹ کی طرف بڑھتی ہے. جب ہم اینڈ ریزلٹ جو کہ بڑا مقصد اس چیز نے پورا کرنا ہے اس کی طرف نگاہ دہراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں پہلے آ رہی ہیں جن کو ہم کاز سمجھ رہے ہیں وہ بڑی مارجنل کازز ہیں, بلکہ افیکٹ اتنا بڑا خود ہے, افیکٹ اتنا لارجر ہے کہ وہ کاز کو کروائے چلے جا رہا ہے, اس کو مجبور کر رہا ہے کہ تم ہو کیونکہ میں نے آنا ہے. میں بڑی بڑی زندگیوں کو نگاہ میں دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ 7ویں 8ویں نسل میں ایک جینیس نے آنا تھا اور پہلے اتنے زیادہ لوگ ہو کر گزرے, کیونکہ جینیس کے آنے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا اور ان لوگوں کو وہ کازز بنے, لیکن اصل کاز وہ جینیس تھا جس نے آنا تھا.
میں آپ سے ایک اور بڑی حیران کن بات شیئر کرتا ہوں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. رب نے کسی چیز شے کو ایسے تو نہیں پیدا کیا, رب نے کسی بھی شے کو بے مقصد تو پیدا نہیں کیا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اب ان آیات کے معنی بڑے پرسپیکٹوز میں سمجھ آتے ہیں. جب ہم ان چیزوں کو اتنے پاس بیٹھ کے دیکھتے ہیں, اتنے غور سے دیکھتے ہیں, تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے بڑی کتاب جس کو ہم نے کہہ رکھا تھا, جو سب سے بڑی کتاب جس کو ہم نے سمجھ رکھا تھا, وہ اتنی گہری تھی اور اس کو اتنی گہرائی سے پڑھنا تھا. اس کو ظاہری تھوڑی پڑھ لینا تھا, ترجمے میں تھوڑی لے جانا تھا. اٹس ناٹ اے کورس بک وچ ول give you 3 CGPA credit hours. If that book is the most mysterious book, then read it with a bigger mind. پھر اپنے ذہن کو بھی طاقتور کریں. آپ 8ویں کے بچے کو ماسٹرز کی بک نہیں دیتے, پھر اتنی بڑی کتاب کے لیے اپنے ذہنوں کو بھی ایکسرسائز کروائیں, ان کو انکاؤنٹر کروائیں, بڑے سوالات, بڑے رائٹرز کی رائٹنگ, تاکہ وہ سب سے بڑے کتاب کی طرف جلدی سے بڑھ سکیں. بڑی مشہور بات ہے نا کہ ہم جینا پہلے سیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم نے سیکھنا اور سوچنا سیکھا ہوتا ہے. اس لیے پھر ساری عمر ہمارے لیے جینا پہلے آتا ہے اور سوچنا بعد میں آتا ہے. تو واپس آتے ہیں بات کی طرف کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, کہ ہم نے کسی بھی شے کو بے ضروری تو پیدا نہیں کیا, ہم نے کسی بھی شے کو بے مقصد تو پیدا نہیں کیا. اور جب آپ اس بات کی گہرائی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہر شے جس کو ہم کاز سمجھی بیٹھے تھے, وہ تو ایکچولی افیکٹ اتنا پاورفل ہے, افیکٹ میگنیٹیوڈ میں اتنا اسٹرانگ ہے, افیکٹ میگنیٹیوڈ میں اتنا اٹریکٹو ہے کہ وہ اپنے ساتھ کئی کازز کو کہتا ہے کہ تم لوگ ہو کیونکہ میں نے آنا ہے.